اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور البتہ تحقیق ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے بڑی نعمت دی۔ یا جبال اوبی معہ والطیر، اے پہاڑوں بار بار تسبیح کرو حضرت داؤد کے ساتھ، اور اسی طرح پرندوں کو بھی حکم دیا۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو موم کر دیا، نرم کر دیا۔ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور حکم دیا داؤد علیہ السلام کو کہ تم بناؤ زریں پوری اور اندازہ رکھو کڑیوں کو جوڑنے میں، اور عمل کرو نیک۔ انی بما تعملون بصیر، بے شک میں تمہارے سب عملوں کو دیکھنے والا ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ سبا کی آیت نمبر 10 اور 11 کی تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ آیت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا، اپنی نشانیوں کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا یہ جو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نمونے ہیں، ان سے عبرت فرمایا وہ منیب بندے حاصل کرتے ہیں، انابت رکھنے والے سمجھدار بندے، توجہ کرنے والے بندے، وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ فرمایا جن کو انابت نہیں ہوتی، جو توجہ نہیں رکھتے، جن کو شوق نہیں ہوتا، فرمایا انہیں ان اللہ کی نشانیوں سے کوئی فائدہ حاصل۔ اور اب اللہ تبارک و تعالی ان رجوع رکھنے والوں میں سے جو سر فہرست بندے ہیں، ان میں سے اپنے بندے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام وہ انسان ہیں جو انابت رکھنے والے ہیں، اللہ کی نشانیوں کی طرف، اللہ کی طرف توجہ رکھنے والے ہیں، اور یہ وہ انسان ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے
فرمایا فضل سے نوازا، نعمتوں سے نوازا۔ اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام یہ بیت اللحم کے رہنے والے تھے، قبیلہ یہودہ سے ان کا تعلق تھا۔ تو یہ اس قبیلے کے ایک نوجوان تھے، اور ان کا ذکر سورہ بقرہ کے اندر بھی آتا ہے۔ ایک مارکے کے اندر انہوں نے جالوت نامی بہت جو ہے وہ کڑیل بہادر اس کو قتل کیا تھا، اور پھر جو ہے یہ سپہ سالار بنے، سپاہی بنے۔ سپہ سالار سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکمرانی عطا فرمائی، یہ بنی اسرائیل کے لیے حکمران بن گئے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی اور انہیں کتاب بھی عطا فرمائی، زبور۔ اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معجزہ عطا فرمایا تھا کہ ہر چیز ان کے لیے اللہ نے مسخر کر دی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بعض چیزوں کا ذکر بھی فرماتے ہیں کہ جب یہ زبور پڑھتے تھے تو ساتھ ساتھ جو ہے اللہ کی باقی مخلوق بھی ان کے ساتھ پڑھا کرتی تھی، اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتی تھی۔ امام راضی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہر چیز پر یہ کیفیت طاری ہو جاتی۔ قرآن مجید میں تو صرف پہاڑوں کا، پرندوں کا ذکر ہے، لیکن ہر چیز پر یہ کیفیت طاری ہوتی تھی۔ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی تھی ان کے ساتھ ساتھ۔ اور ان کو اللہ رب العزت نے بڑی خوبصورت آواز سے نوازا تھا، جس کو داؤد لہنی کہتے ہیں، لہن خوبصورت صوت، آواز۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بڑی مشہور ہے، بڑی خوبصورت آواز تھی ان کی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا۔ فرمایا یا جبال اوبی معہ والطیر، ہم نے حکم دیا ہے پہاڑوں اور پرندوں حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ساتھ بار بار تسبیح کرو، اوبی معہ والطیر وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ان کے لیے لوہے کو اللہ نے نرم کر دیا تھا، موم کی طرح یوں موڑتے لوہا مڑ جاتا۔ اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، جیسا کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 84 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ یہ دیکھیں جی، سورۃ الانعام آیت نمبر 84، پارہ نمبر 7، صفحہ نمبر 167، صفحہ نمبر 167۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 85۔ فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا، اور ہم نے ہبہ کیا اسحاق اور یعقوب۔ کن کو ہبہ کیا؟ حضرت اسحاق اور یعقوب ہبہ کیے کن کو؟ حضرت اسحاق کس کے بیٹے تھے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے۔ کوئی اتنی بڑی کوئی پیچیدہ بات تو ہے کوئی نہیں، تذکرہ سنتے رہتے ہیں ہر وقت۔ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور تو اسحاق ہبہ کیے حضرت ابراہیم کو، اور یعقوب ان کے پوتے تھے، تو انہی کا ذکر ہو رہا ہے نا۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم کا پورا رکوع جو ہے وہ ذکر ہوا ہے، وہ جو مناظرہ ہوا تھا نا قوم کے ساتھ، وہ کہتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ چاند تمہارا معبود ہے، جب وہ غروب ہو گیا فرمایا یہ تو معبود نہیں ہے، سورج تمہارا معبود ہے، تو جب وہ غروب ہوا فرمایا یہ بھی معبود نہیں ہو سکتا۔ تو وہ ذکر چلتے چلتے یہ جو ہے وہ آیت آئی،
کلن ہدینا، فرمایا ہم نے ہر ایک کو ہدایت دی ہیں، ونوحن ہدینا من قبل، فرمایا اور نوح علیہ السلام کو ہم نے اس سے پہلے ہدایت دی، ومن ذریتہ، اور ان کی اولاد میں سے داود علیہ السلام کو، وسلیمان، اور سلیمان علیہ السلام کو، وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون، اور ایوب علیہ السلام کو، یوسف کو، موسیٰ کو، ہارون کو ہیں۔ یہ اللہ سب نبیوں کا ذکر کرتے جا رہے ہیں۔ تو حضرت داود علیہ السلام کا ذکر فرمایا، حضرت نوح کو ہدایت دی، ان کی اولاد میں سے داود علیہ السلام۔ تو حضرت داود کس کی اولاد میں سے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ یہ اللہ کے نبی کی اولاد میں سے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داود علیہ السلام کو بادشاہت بھی جو ہے وہ دے دی ہیں اور نبوت سے نوازا۔ یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے بہت بڑی کہ اللہ نے انہیں نبی بنایا، یہ اللہ کے نبی تھے، جیسا کہ اللہ نے سورۃ بقرہ کی 251 آیت نمبر کے اندر فرمایا ہے۔ سورۃ البقرہ 200 آیت نمبر 251۔ ہاں جی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 251 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، صفحہ نمبر 51 پارہ 2۔ ہاں، یہی وہ ذکر چلتا آ رہا ہے جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ حضرت داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا تھا، سپاہی تھے اس وقت اس لشکر کے، اور پھر جو ہے وہ اس کے بعد حکمرانی ملی، وہ ذکر ہے۔ اب اگر مکمل واقعہ پڑھیں تو پھر تو وقت زیادہ ہو جائے گا، صرف ہم حوالہ دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، پھر طالوت والوں نے جالوت والوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شکست دی ہیں، کیونکہ ایک طرف طالوت تھا اور اس کا لشکر تھا اور ایک طرف جالوت۔ طالوت کا لشکر جو ہے وہ ایمان والا تھا، تو اسی کے لشکر کے اندر یہ حضرت داود، وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، اور قتل کر دیا داود علیہ السلام نے جالوت کو، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور دی اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت اور حکمت، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ نے سکھلا دیا ان کو مما یشاء، اور تعلیم دی اللہ نے جو چاہی ہیں وہ سکھلا دیا جو اللہ چاہتے تھے، نبوت کا علم عطا فرمایا نا، جو اللہ چاہتے تھے انہیں تعلیم دے دی۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے مما یشاء، نبی کو سب کچھ نہیں علم ملتا، سارا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ نبی کو جتنا ضرورت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا وہی فرما کے سکھا دیتے ہیں، وگرنہ اللہ کا نبی عالم الغیب نہیں ہوتا۔ عالم الغیب وہ ہوتا ہے جس کے پاس سارا علم ہوتا ہے، کوئی چیز اسے چھپی ہوئی نہیں ہوتی۔ تو نبی کے بارے میں اللہ فرما رہے علمہ مما یشاء، اللہ نے اتنا سکھلایا جتنا اس کو ضرورت تھا، اور اللہ چاہتے تھے، اللہ کو پتہ تھا کہ نبی کو کتنا چاہیے، اس لیے نبی کو کلی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ کلی علم غیب کس کے پاس ہے؟ اور جب نبی کے پاس کوئی غیب کی بات آ جاتی ہے اللہ کی طرف سے، وہ پھر غیب نہیں رہتی، وہ اطلاع علی الغیب بن جاتی ہے۔ غیب تو تب تھی جب کسی کو نہیں پتہ تھا اللہ کے علاوہ، اب نبی کو پتہ چل گیا وہ غیب، کیونکہ اطلاع مل گئی ہے نا۔ تو اطلاع علی الغیب اور چیز ہوتی ہے، عالم الغیب ہونا اور چیز ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہوتے ہیں وہ مطلع ہوتے ہیں، انہیں اطلاع دی جاتی ہیں۔
ہاں فرمایا علمہ مما یشاء ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو بعض کے ساتھ دفع نہ کرتا، دور نہ کرتا، لفسدت الارض، زمین کے اندر فساد پیدا ہو جاتا۔ یہ جنگ کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، اگر یہ جہاد اور جنگ نہ ہوتی تو زمین کے اندر فساد پیدا ہو جاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھی حکم دیا تھا، اور پیغمبر نے صحابہ کو بتایا کہ جہاد بھی ہے۔ اس لیے جہاد جو ہے یہ قرآن سے ثابت ہے، جہاد کا انکار کرنے والا بندہ کافر ہے۔ جہاد کا انکار کرنے والا بندہ ہاں، کیونکہ اس نے قرآن کی آیت کا انکار کیا ہے، تو جہاد قرآن سے ثابت ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ جہاد کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ تو جانوں کو ختم کرنا ہے، یہ تو جانوں کا ضیاع ہے، لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، تو یہ جو ہے نہیں، ٹھیک نہیں ہے۔ تو جہاد کا انکار کفر کے اندر انسان کو لے جاتا ہے۔ فرمایا اللہ نے جہاد کی حکمت جو ہے وہ بتائی ہے کہ اس سے بعض کو بعض کے ساتھ اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے، کافر مرتے ہیں، کیونکہ اگر کافر باقی رہیں تو فساد پیدا ہو جائے، وہ لوگوں کو جینے نہ دیں مسلمانوں کو۔ ہاں فرمایا اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر ذکر فرمایا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور بھی دی، نبوت بھی دی، بادشاہت بھی دی، اور پھر نبوت دینے کے بعد کتاب بھی عطا فرمائی۔ تو اس سے معلوم ہوا حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے رسول تھے۔ کتاب کا ملنا یہ نئی شریعت کا ملنا ہوتا ہے۔ تو رسول تھوڑے ہیں، نبی تو بہت زیادہ ہیں، جن کی تعداد اللہ کو ہی پتہ ہے کہ کتنے نبی آئے ہیں، لیکن رسول کم ہے۔ رسول وہ ہوتا ہے جو نبی بھی ہوتا ہے، اور اس کو نبی جو ہوتا ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا، لیکن رسول نبی بھی ہوتا ہے۔ کوئی سمجھ آئی گال دی کو نہیں؟ جو رسول ہوتا ہے وہ رسول بھی ہے اور ساتھ نبی بھی ہے، اور جو صرف نبی ہوتا ہے وہ رسول نہیں ہوتا۔ فرق کیا ہے؟ جو رسول ہوتا ہے اسے نئی شریعت ملتی ہے، نبی کو نئی شریعت نہیں ملتی، وہ پہلی شریعتوں پر چلتا رہتا ہے، جو پہلے نبی کو شریعت رسول کو ملی ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، اور ہمارے پیغمبر رسول بھی تھے، نبی بھی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہیں، کیونکہ ان کو کتابیں ملتی رہی، نئی شریعت ملتی رہی۔ تو یہ فرق ہوتا ہے رسول اور نبی میں۔ رسول بہت تھوڑے تھے، نبی تو بہت زیادہ تھے۔ تو یہ جو تعداد بیان کی جاتی ہے 1,24,000، ساتھ علماء کیا کہتے ہیں؟ کم و بیش ہیں، یہ کم و بیش یہ سارے نبی تھے، لیکن رسول تو بہت تھوڑے تھے۔ علماء بیان کرتے ہیں 313 رسول تھے، باقی اللہ تعالیٰ کو علم ہے، یقینی علم تو اللہ جانتے ہیں کتنے رسول اللہ نے بھیجے ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ نے نعمت فرمائی، ان کو کتاب عطا فرمائی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء کے اندر زبور کا ذکر فرما رہے ہیں۔ یہ دیکھ لیں حوالہ جی، سورہ نساء کی آیت نمبر 163، سورۃ النساء آیت نمبر 163۔ یہ صفحہ نمبر 126، صفحہ نمبر 126 چھٹا پارہ ہے، اور سورۃ نساء کی آیت نمبر 163 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، بے شک ہم نے وحی کی آپ کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جیسا کہ ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام کی طرف، اور جو ان کے بعد پیغمبر آئے ان کی طرف۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے وحی کی ابراہیم علیہ السلام کی طرف، وَإِسْمَاعِيلَ، اسماعیل علیہ السلام کی طرف، وَإِسْحَاقَ، اسحاق علیہ السلام کی طرف، وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف، وَعِیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، وَأَیُّوبَ وَیُونُسَ وَہارون وسلیمان، ان تمام نبیوں کی طرف۔ وَآتَیْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے دی داؤد علیہ السلام کو زبور، ہم نے دی داؤد علیہ السلام کو
زبور. تو یہ زبور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی ہیں. آسمانی کتابیں کتنی ہیں جی؟ مشہور 4 ہیں، لیکن ان کی تعداد کتنی ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہ بات یاد رکھنی ہے. کوئی پوچھے آسمانی کتابیں کتنی ہیں، مشہور 4 ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. جیسے رسول اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تعداد کتنی ہے، تو آسمانی کتابوں کے بارے میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. مشہور 4 ہیں، زبور، انجیل، تورات، قرآن مجید. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو علم سے نوازا تھا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں، اسی طرح سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 79 کے اندر ذکر فرمایا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، پہاڑوں کو اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا. جب بھی حضرت داؤد علیہ السلام پڑھتے، پہاڑ اور پرندے بھی ساتھ ساتھ پڑھنے لگ جاتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر خصوصی نعمت فرمائی. ہاں، اور اسی طرح فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطنت بھی دی، بادشاہت دی، اور پھر اس سلطنت کو مضبوط کیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فیصلہ کن خطاب عطا فرمایا ہے. وہ فصل الخطاب، فیصلے کیا کرتے تھے لوگوں کے درمیان. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خصوصی نعمتوں سے نوازا. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور فرمایا ہم نے ان کے لیے ایک نعمت یہ بھی دی کہ اللہ نے ان کے لیے نرم کر دیا لوہے کو موڑتے اور پھر ان کی زیریں بناتے. یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ آتینا داؤد منا فضلا ذکر کر رہے ہیں. بڑی کمال کی بات اللہ نے یہاں پر سمجھائی ہے. اللہ فرماتے ہیں آتینا، یہ شانہ کلام ہے اللہ کا کہ داؤد علیہ السلام کو بڑی نعمتیں دی، لیکن ساتھ اللہ نے ان نعمتوں کی نسبت اپنی طرف کی. فرمایا ہم نے دی ہیں، ہم نے. داؤد علیہ السلام کا کوئی کمال نہیں ہے. فرمایا ہم نے دی ہیں. کوئی یہ نہ سمجھ لے داؤد علیہ السلام بڑے جو ہے وہ کرنیاں والے ہیں. فرمایا وہ ہمارے نبی ہیں، ہم نے ان کو علم دیا، ہم نے ان کو نبوت دی، ہم نے ان کو پہاڑوں کے جو ہے وہ ان کے ساتھ مسخر کر دیا، ہم نے سب کچھ ان کو دیا، حکومت بادشاہ دی. فرمایا ہم نہ دیتے تو داؤد علیہ السلام کو کبھی نہ ملتی. تو اس سے معلوم ہوا اللہ کے نبی کوئی کرنیاں والے نہیں ہوتے. اللہ کے نبی بھی کس کے محتاج ہوتے ہیں؟ اللہ کے محتاج ہوتے ہیں. نبیوں سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ ولیوں کا درجہ نبیوں سے کم ہے نا. ولیوں کا درجہ نبیوں سے کم ہوتا ہے. تو پھر ولی بھی وہ جو شریعت مطہرہ کی روح سے ولی نہیں ہوتا. بنگی چرسی ہیں، نہ اس کے چہرے پہ سنت رسول مکمل ہے، نہ اس کا طریقہ سنت کے مطابق ہے، نہ نماز نہ روزہ ہیں، اس کو ہم جناب کرنیاں والا سمجھ لیں. یہ بابا بڑی کرنیاں والا ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کی آنکھوں میں حیا ہو اور چہرے پہ سنت رسول ہو. وہ کون سا ولی ہے کہ جس کی آنکھوں میں حیا ہی نہیں؟ مرد عورت کی پہچان ہی کوئی نہیں کہ مرد سے جو ہے وہ مصافحہ کرنا ہے، عورت سے مصافحہ. عورتیں بھی وہیں پر سر جھکائے ہوئے ہیں. عورتوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ ملاپ ہو رہا ہے، مردوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ گپ شپ ہو رہی ہے. یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کی آنکھوں میں حیا ہو اور اس کا سارا طریقہ اللہ کے نبی جیسا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورت آ گئی، فرمایا یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتی ہوں. فرمایا کرو. اور اللہ کے نبی کا طریقہ یہ تھا، اللہ کے نبی کے پاس جب کوئی عورت آتی پیالہ پانی کا بھر کر لے آتے صحابہ کرام، اس میں اللہ کے نبی ہاتھ رکھتے اور پھر فرماتے کہ اس کو لے جاؤ پانی کو، اس عورت کو، جو بھی عورت آئی ہے مسلمان ہونے بیعت کرنے، اس کو کوئی اس میں ہاتھ رکھ کے اور بیعت کر لے. یہ اللہ کے نبی کا طریقہ تھا. سامنے بھی نہیں آنے دیتے تھے. اور جہاں جناب جفیاں لگا کر بیعتیں ہو رہی ہیں، اس کو اللہ کا ولی کہیں گے؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر چل رہا ہے، یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. یہ شیطان کا بندہ ہو سکتا ہے. اللہ کا دوست وہ ہوگا، ولی مانا ہوتا ہے دوست. اللہ کا دوست وہ ہوگا جس کی یاری اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ. اس کی تو شیطان کے ساتھ یاری ہے.
ہاں بات کہاں سے کہاں چلی گئی. فرمایا انعمل سابغات وقدر فی السرد واعملوا صالحا. ہاں فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ بھی حکم دیا میرے پیغمبر انعمل سابغات، زریں بناؤ. اللہ نے لوہے کو نرم کیا نا حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے، اس کا مقصد کیا تھا؟ زریں بناؤ ہیں تاکہ جنگ جو ہے وہ کی جائے. زیرہ جنگ کے اندر ہی پہنی جاتی ہے نا، کیونکہ وہ ڈھال ہوتی ہے انسان کے جو بچاؤ کے لیے ہیں، پورا مکمل جو ہے وجود اس کے اندر جو ہے وہ. فرمایا زریں بناؤ وقدر فی السرد واعملوا صالحا، اور کڑیوں کو اندازے کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ باندھو. جو بھی کڑیاں جہاں پر بھی کوئی جوڑ یا کوئی کیل وغیرہ لگانی ہے، فرمایا اس کو وقدر اچھے طریقے سے لگاؤ کہ وہ بندے کو پہن کر چبھے نہیں. فرمایا کوئی آگے پیچھے نہ ہو، بالکل برابر ہو. وقدر فی السرد واعملوا صالحا، اور فرمایا نیک عمل کرو، نیک کام کیا کرو. داؤد علیہ السلام کو بھی حکم ہے اور ان کے ماننے والوں کو بھی حکم. انی بما تعملون بصیر، فرمایا بے شک میں تمہارے عملوں کو دیکھنے والا ہوں. یہ جو جملہ انی بما تعملون بصیر کہ اللہ تعالیٰ سب کے عملوں کو دیکھنے والا ہے، اس کے دو مفہوم مفسرین نے بیان فرمائے ہیں. ایک تو یہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں تمہارے عملوں کو دیکھنے والا ہوں، کہ تم اچھے کام کرو گے تو اس کی جزا میں نے دینی ہے، اس کا بدلہ میں نے دینا ہے. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اگر برے عمل کرو گے، فرمایا اس کی سزا بھی میں نے دینی ہے. تو اس لیے جزا و ثواب سزا یہ اللہ نے دینی ہے. اس لیے اللہ فرما رہے ہیں میں تمہارے عملوں کو دیکھنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے.